بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عمران خان کے یوں تو بہت سارے جرائم اور بہت سارے گناہ ہیں، لیکن 3 ایسے بڑے جرائم اور گناہ ہیں جن کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ سب سے پہلا، اس بندے نے ہماری خارجہ پالیسی خراب کر کے رکھ دی ہے۔ ہم مدتوں سے جن ملکوں کے آگے سجدہ کناں تھے، ہمیں سجدے سے اٹھا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے ملکوں کو اس بات کا احساس دلایا کہ جو کچھ اسلام کے بارے میں تمہیں بتایا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ اسلامو فوبیا کو منوا لیا۔ کتنی عجیب و غریب بات کی اس نے۔ سزا ملنی چاہیے اس شخص کو۔ دوسری بات، پاکستان کا ہیلتھ کیئر سسٹم دنیا کے بدترین ہیلتھ کیئر سسٹمز میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہاں پہ اگر ایک مڈل کلاس شخص کہ گھر میں کوئی شخص 5 دن کے لیے بھی بیمار ہو جائے تو وہ جی پی کی فیس اور دوائیاں افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہاں کے ایک عام بندے کو جو مڈل کلاس بھی نہیں، لوور کلاس سے تعلق رکھتا ہے، محنت کش ہے، مشکل سے روٹی پوری کرتا ہے، اس کی جیب میں 10 لاکھ کا کارڈ دے دیا۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ وہ ضائع کر دے گا ان پیسوں کو۔ اس کو مطلب غریب ہے تو کیا ہوا، موت تو ہر کسی کو آنی ہے۔ دل کا مسئلہ ہو، آپریشن نہیں کروا سکتا تو کیا ہو گیا، موت تو آنی آنی ہے۔ اس نے دل کے آپریشن مفت ہونے شروع ہو گئے ہیں، سیزیرین سیکشن مفت ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے جس سے میں بالکل بھی متفق نہیں ہوں۔ نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو ایسے۔ اور تیسرا ایک بہت بڑا گناہ، ہمارے ہاں ایک بندے نے پیسہ لگایا ہے، ایک پرائیویٹ سکول بنایا ہے، اس کا حق ہونا چاہیے کہ وہ جو چاہے سلیبس اس میں رکھے۔ ایک غریب بندہ نہیں افورڈ کر سکتا تو وہ ٹھیک ہے، وہ سمپل کتابیں پڑھے۔ اس سلیبس ایک کرنے والی کون سی بات؟ اور پھر نہ صرف سلیبس کو ایک کر دیا بلکہ ایک اور ظلم یہ کیا کہ قرآن پاک، حدیث، سنت، سیرہ، اس کو ایک سبجیکٹ بنا دیا الگ سے۔ ہم اچھی خاصی ایک دینیات کی کتاب پڑھتے تھے، چھوٹی سی کتاب تھی، پڑھ کے پاس ہو گئے۔ یہ کام تو قاری صاحب کے تھے۔ قاری صاحب کا جو مطلب اتنا بڑا نقصان آپ نے کیا ہے، آپ کو اس کے لیے جواب دینا پڑے گا۔ میں حکومت سے، میں اپوزیشن سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عمران خان کو ان 3 بڑے جرائم کی سخت ترین سزا دی جائے۔ یہ نہ ہو کہ وہ اپنی مدت پوری کرتے ہوئے اور بھی کچھ ایسے کام کر جائے جو ملک کے لیے، قوم کے لیے شدید نقصان کا باعث بنے۔ تو میں سلوٹ کرتا ہوں پی ڈی ایم کو جو اس وقت اس نازک موڑ پہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں آخر میں یہ بات ضرور بتا دوں کہ میں کوئی پولیٹیکل بندہ نہیں ہوں، نہ ہی میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق ہے، لیکن جو چیز پاکستان کے حق میں ہو اس کے لیے بولنے کا دل چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔